من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج معاشرے کا ایک بہت بڑا جو المیہ بن چکا ہے، جو ناسور بن چکا ہے، اس کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں۔ یہ نیوز پیپر میں بھی رپورٹ ہوا ہے اور یہ پروسیڈنگ ہے لاہور ہائی کورٹ کی۔ ڈگری فروشی، پنجاب یونیورسٹی نجی لاء کالجز کا 5 سال آڈٹ کرے، یونیورسٹی گندے انڈے نکالے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ قاسم خان نے وکلاء کی جعلی ڈگریوں کے کیس میں پنجاب یونیورسٹی کو نجی لاء کالجوں کی 5 سال کی ڈگریوں کے آڈٹ کا حکم دیا۔ عدالت نے 6 اپریل کو عمل درآمد رپورٹ طلب کر لی۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ ان کالجوں کا آڈٹ کریں جنہوں نے پیسے لے کر ڈگریاں بیچی۔ یہ کیا تماشا ہو رہا ہے؟ جعلی ڈگریوں کے باوجود لاء کالجز پیسے لے کر داخلے دے رہے ہیں۔ پنجاب یونیورسٹی اپنے اندر گندے انڈوں کو نکالے، ایسے اہلکاروں کو برطرف کر دے جو جعلی ڈگریوں کے باوجود لاء کے طلباء کے داخلے لیتے رہے ہیں۔ عدالت نے استفسار کیا کہ کیا بی اے کی جعلی ڈگری والا شخص وکالت کی تعلیم حاصل کر سکتا ہے؟ رجسٹرار پنجاب یونیورسٹی کا جی نہیں کر سکتا۔ عدالت نے استفسار کیا کہ کتنے امیدواروں کی ڈگریاں جعلی نکلی ہیں۔ عدالت نے بتایا جناب یہ جو لاہور ٹیکس بار ایسوسی ایشن کے صدر علی احسن رانا ہیں نے جیل سازی سے نجی لاء کالج سے لاء کیا، اس کی بی اے کی ڈگری جعلی ہے، جس نے 2 بار بی اے کا امتحان دیا لیکن ناکام رہا۔ یہ ایک سٹوری ہے جو میں نے آج آپ کے سامنے شیئر کرنی ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ ہمارے معاشرے میں جو ظلم و بربریت اس وقت ہے اس سے کوئی شعبہ نہیں بچا ہوا۔ اب میڈیکل کا شعبہ جسے بڑا مقدس کہا جاتا تھا وہ بالکل پیورلی بزنس بنا ہوا ہے۔ لوگوں کو غلط آپریشن کر دیتے ہیں، گردے بیچتے ہیں، پیسے اتنے زیادہ لیتے ہیں، ایک دن کا 1 لاکھ روپیہ جو ہے نا وہ میڈیکل کا اپنا وہاں پہ داخل ہونے کا پیشنٹ سے لے لیتے ہیں۔ بہت بڑی خلیج اشرافیہ اور عام عوام کے درمیان کر دی گئی ہے۔ اسی طرح وکیلوں میں یہی ہے کہ وکلاء میں کچھ وکلاء ایسے ہیں جو بہت زیادہ فی لیتے ہیں، بار کے نمائندے بھی وہ بن جاتے ہیں پیسوں کے زور سے۔ لوگ پھر بڑی بڑی جو مگرمچھ ہیں وہ اپنے فائدے کے لیے ان کو وکیل کرتے ہیں اور فائدہ لیتے ہیں، ریلیف لیتے ہیں، اور جو سائلین عوام الناس ہوتی ہے جس کے ساتھ ظلم ہوا ہوتا ہے وہ اتنی فیس دے کر کسی وکیل کو نہیں کر پاتا۔ رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ وکلاء کے بھیس میں جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو بار کے نمائندے بن کر، سارے ایسے لوگ نہیں ہوتے، اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، جینون لوگ بھی بار کے نمائندے بنتے ہیں، لیکن موجودہ حالات میں یہی ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے، جو زیادہ شور مچاتا ہے، جو زیادہ غنڈہ گردی کرتا ہے، جو زیادہ جو ہے نا لوگوں کو دباتا ہے، یا جس سے ججز ڈرتے ہیں اور اپنی مرضی کے وہ فیصلے کروا لیتے ہیں سول کورٹس وغیرہ میں، تو رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ سیشن کورٹ، سول کورٹ، مجسٹریٹ کی کورٹس میں بار کے نمائندے جو ہیں وہ بہت زیادہ پراثر دکھائی دیتے ہیں۔ لوگ ان کو پھر ضمانت کے لیے مختلف کیسز کے لیے اپنا وکیل کر لیتے ہیں۔ اب ایسے لوگوں کو پھر جب کیسز ملتے ہیں تو جو عام وکیل ہے جس کی کوئی اس طرح کی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، یا وہ ایک سیدھا پڑھنے لکھنے والا وکیل ہے، اس کو پھر وہ کیس نہیں مل پاتے، گویا کہ ان کے رزق پر بھی ڈاکہ پڑ جاتا ہے، اور سائلین جن کو انصاف ملنا ہوتا ہے، جو زیادہ فی دے کر عدالت میں بڑے وکیل نہیں کر پاتے، تو دوسری پارٹی جو 2 نمبر ہوتی ہے، جس کے پاس 2 نمبر پیسہ ہوتا ہے، وہ بار کے نمائندوں کو، بڑے بڑے لوگوں کو وکیل کر کے انصاف کا گلا گھونٹ دیتے ہیں۔ تو یہ صورتحال جو بنی ہے کہ وکالت کے پیشے میں کالی بھیڑیں کیسے گھس گئی۔ ہمارے معاشرے میں نام نہاد روب دبدبا، خاندان پر روب جمانے کے لیے
اب لوگ وکیل بنتے ہیں۔ اس پروفیشن کا مقصد تو انصاف دلانا تھا۔ ایک دور تھا کہ لوگ ایکسپیکٹ نہیں کرتے تھے کہ وکیل ہوگا تو وہ غلط بات کا ساتھ دے گا۔ الوکیلو میرے رب کا نام ہے۔ اس ملک کو بنانے والی شخصیت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ وکیل، اس ملک کا خواب دیکھنے والی شخصیت وکیل، سب سے بڑے دنیا کے جو لا گیور ہیں، جنہوں نے قانون دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی شخصیت دیکھ لیں کہ وہ لا گیور ہیں، آئین دینے والے ہیں پوری کو۔ تو یہ بڑا ایک مقدس پیشہ ہے۔ معاشرے نے جب ہوس جو ہے وہ پکڑ لی ہر شعبے میں، تو پھر یہ ہوا کہ بگڑے صاحبزادگان جو تھے، شہزادے تھے، بگڑی نسلیں، بگڑی اولادیں، وہ بھی انہوں نے بھی کہا کہ اس میں خوب دھوم دھڑکا ہے اور بڑا جناب پڑ جاتا ہے بندے کا روب دبدبا، تو انہوں نے جناب جیسے تیسے کیا، اگر بی اے نہیں بھی ہوا، ایف اے نہیں بھی ہوا، جلی لے لو کہ ایل ایل بی بھی جلی لے لو کہ وکیل بن جاتے ہیں۔ اور پھر آ کر وہ، کیونکہ ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے، ان کے پاس کوئی فیئر اور انفیئر مینز میں فرق نہیں ہوتا، وہ پھر الیکشن لڑنے کے لیے کروڑوں روپیہ لگا دیتے ہیں اور بار کے پھر عہدیدار بن جاتے ہیں، اور ہائی کورٹ بار کے میں سے پھر لوگ ہائی کورٹ کے ججز بھی بن جاتے ہیں، بعد میں سپریم کورٹ میں بھی چلے جاتے ہیں۔ گویا کہ یہ ایک ایسا سائیکل بن گیا ہے، سرکل بن گیا ہے، میں تو اسے منحوس چکر کہوں گا، کہ جو حقدار لوگ ہیں، جو پڑھنے والے وکلا ہیں، جو شریف لوگ ہیں، جو نیکی کا ساتھ دینے والے لوگ ہیں، جو بونافائیڈ کیسز کرنے والے وکلا ہیں، ان کی بجائے ایک ایسے لوگ بار کی سیاست میں داخل ہو کر، اب اس میں سارے جعلی ڈگریوں والے نہیں ہوتے، بار کی سیاست میں اچھے لوگ بھی ہیں، ایکسیپشنل کیسز ہر جگہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں ساری بار کو برا کہہ رہا ہوں۔ اوورآل ایسا ہی ہو رہا ہے کہ بار کی سیاست میں وہ لوگ آتے ہیں جو کہ جن کا بیک گراؤنڈ وہی پراپرٹی ڈیلروں والا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، انہوں نے ان کے اپنے بچوں کو وکیل بنا کر پروجیکٹ کرنا ہوتا ہے، اپنے بزنس کو، اپنے بزنس کی نگہبانی کروانی ہوتی ہے، وہ پھر بار کے الیکشن میں حصہ بھی لیتے ہیں، بے دریغ پیسہ بھی لگاتے ہیں۔ اب اس میں جو عام آدمی الیکشن میں حصہ لینا چاہتا ہے، عام وکیل، وہ پھر لے نہیں پاتا، کیونکہ اتنا بڑے بڑے مافیاز، انجمن تاجران اور بڑے بڑے گروپس انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں، کروڑوں روپیہ بار کے الیکشن میں جھونک دیا جاتا ہے، تو پھر عام وکیل جو کہ اتنی محنت سے پیسے کماتا ہے، وہ اپنے بچوں کی روزی پوری کرے یا الیکشنوں میں حصہ لے۔ یہ قباحت جب سے آئی کہ بار کے الیکشن میں پیسے کی ریل پیل چلی، کھانے 5-10 دن کھلائے جاتے ہیں کینڈیڈیٹس، اور عام وکلا جو ہے وہ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوتا، وہ کسی نہ کسی کے ساتھ پھر لگ جاتے ہیں کہ چلو یہ ایک ایسا گروپ، ایک گروپ جو ہے وہ اس طرح کا ہے، دوسرا گروپ کسی کے ساتھ تو رہے، کیونکہ ہم نے بار میں رہنا ہے، وکالت کرنی ہے۔ اکثر یہ دیکھنے میں آ جاتا ہے، اور یہ جب سے یہ جعلی ڈگریوں والا معاملہ ہوا ہے، اس میں ایک صاحب جمیل اصغر بھٹی تھے، وہ پنجاب بار کونسل کے ممبر رہے، چیئرمین رہے پنجاب بار کونسل کی ایگزیکٹو کمیٹی کی، جنہوں نے لائسنس جاری کرنے ہوتے ہیں وکلا کو، ان کی کہتے ہیں کہ میٹرک انٹر گریجویشن کی ڈگریز جعلی، سب کچھ جعلی نکلا ان کا۔ اسی طرح یہ لاہور ہائی کورٹ، لاہور بار کے سٹنگ نائب صدر ہیں عرفان کھچی، ان کا بھی پتہ چلا ہے کہ جناب ان کی ڈگری بھی جعلی ہے۔ ٹیکس بار کے صدر صاحب جو ہیں، جنہوں نے بہت بڑی پارٹیز دیں، بڑے بڑے کھانے لوگوں کو کھلا کے وہ بنے، ان کی ڈگری بھی جعلی ہے۔ اسی طرح ہمارے 2010 میں لاہور بار کے وائس پریزیڈنٹ رہے تھے میاں صاحب، میاں حفیظ، ان کی بھی ڈگری جعلی نکلی۔ شیخ پورہ سے بہت بڑا ایک نام وکلا سیاست کا، غالباً اسماعیل صاحب تھے، گجر صاحب اس طرح کا نام تھا، وہ بھی پنجاب بار کونسل کے چیئرمین بھی رہے، ان کی ڈگری بھی جعلی نکل آئی۔ سرگودا سے ایک شرازی صاحب، جنہوں نے وکالت وہاں پہ راج کیا، پریزیڈنٹ رہے، ان کی ڈگری بھی جعلی۔ اس طرح بکھر سے ایک صاحب ہیں، ان کی ڈگری بھی جعلی۔ بے تحاشا لوگ ہیں، یہ تو صرف وہ ہے جن کو الیکشن میں حصہ لے رہے تھے، ان کی ڈگریاں جعلی نکلی گئی۔ باقی جو لوگ ہیں
जिन की डिग्रियां जैली हैं उनको कौन पकड़ेगा? फिर इनमें से जो जजेस बन गए हैं, जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुके हैं, उनको कौन पकड़ेगा? अगर इनकी डिग्रियां जैली है तो इन्होंने ही आगे जाना था ना। तो इसका मतलब है कि ऑलरेडी बहुत से लोग रिटायर हो चुके हैं, जजेस आला अहदों पर रहकर। वकला में ऐसे लोग जो 2 नंबर जिनकी FABA जैली और LLB कर लिया आगे से, उनको भी कोई भी नहीं पकड़ा गया, कोई खिलाफ एक्शन, उन्हें निशान इबरत बनाना चाहिए था। तो वकालत का प्रोफेशन जो है ना, उसकी रिस्पेक्ट अवाम में अगर देखनी है तो जाकर देख लें सड़कों पर गुजरते हुए, या अवामुल नास से आप इंटरव्यू ले लें, एक जायज़ा ले लें न्यूट्रल सा कि जनाब लोग इस वक्त वकला को किस नज़र से देखते हैं, तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि चंद मुट्ठी भर अनासर ने, पैसे वाले लोगों ने, उनकी बिगड़ी औलादों ने इस प्रोफेशन को यकमाल बनाया। उन्हें पता है जनाब, पैसा लगाओ, बार के अहदेदार बनो, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ तस्वीरें बनाओ, सोशल मीडिया पर फेंको, लोग फिर कहेंगे यार ये बड़ा बाअसर वकील है, इसको हम अपना केस देते हैं। और आम जो मेहनत करने वाला वकील है वो अपना जूते चटखाता फिरेगा और भागता फिरेगा और मेहनत करता रहेगा और कानून की किताबें पढ़ता फिरेगा। तो जजेस जो हैं वो भी इनसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। जिस ज़मानत में बार के अहदेदार का आ जाता है वकालतनामा, समझ लें कि वो फिर उनके हक़ में जाता है। ये सूरत हाल है। मुझे आप ये बताएं कि चीफ़ जस्टिस साहब हमारे जो हैं वो क्यों नहीं इसके ऊपर एक्शन ले रहे हैं? वो पूरी वकला बरादरी को निशान इबरत ना बनाएं। वकला के अंदर जो काली भेड़ें हैं, जो गंदे अंडे हैं, जो वकील नहीं हैं, वो फिर वकील कहाँ से हुए जब वो हैं ही काली भेड़ें, गंदे अंडे, जैली डिग्रियों वाले? उनको निशान इबरत बनाएं। जो इस प्रोफेशन से जिनका ताल्लुक ही नहीं है, वो इस प्रोफेशन के अंदर घुसे हुए हैं। तो ये सूरत हाल जो है हमारे माशरे में, इसने हमारे वकला को जो है वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो डैमेज की है, उनकी रेपुटेशन। और ये मामलात जो हैं इनसे हम कैसे अब बच सकते हैं? इनसे बचने का तरीका ये है कि बार की सियासत में पैसा ख़त्म कर दिया जाए। कोई खाना, कोई चाय, कोई इधर उधर जो अजाज़ में, शाइया अजाज़ में ये पैसे कैंडिडेट लगा रहा होता है, नाम चल रहा होता है जी हम इसके अजाज़ में दे रहे हैं, ये सब बंद कर दें। पोस्टर बैनर लगाने बंद कर दें। सिर्फ विजिटिंग कार्ड हो, जो भी कार्ड होता है बनाता है इलेक्शन कार्ड, उसके ज़रिए कंपेन करें। ये सूरत हाल जो बन गई है ना, इसने माशरे को बुरी तरह मुतासर कर दी। हमारे नौजवान नस्ल, हमारे बच्चे जो हैं अब लायर्स को, वकला को बिल्कुल, और हमारी अदलिया पे देखें, वकला का रिस्पेक्ट ख़त्म होगी तो अदालतों की भी साथ ही ख़त्म हो जाती है, क्योंकि ये चोली दामन का साथ है। अब बार को जो लोग माँ कहते हैं वही फिर उसका सौदा करते हैं। ये कौन लोग हैं जो इलेक्शन लड़ते हैं? ये जो 2 नंबर लोग हैं, या इलेक्शन लड़ने वाले अच्छे लोग भी हैं, बड़े बड़े अच्छे लोग यहाँ पर हैं जो इलेक्शन में कामयाब भी होते हैं, वो अच्छा किरदार भी अदा कर रहे हैं, लेकिन उनकी तादाद बहुत कम होती है। बाकी यही प्रॉपर्टी डीलर्स माफिया और अंजमन ताजरान के माफियाज, इंडस्ट्रियलिस्टों के माफियाज, यही उनके साथ मिले होते हैं। और ये जैली डिग्रियों वाले जो है वो इलेक्शन लड़कर ऊपर आ जाते हैं, बाद में जज बन जाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में जितने भी जजेस रह चुके हैं, मर चुके हैं, उनकी भी, जितने भी वकला मर चुके हैं या जो हैं, उनकी मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन और लॉ की डिग्री चेक करवाई जाए, उसके रिकॉर्ड को सील किया जाए। क्योंकि सिर्फ चेक करवाना मसला नहीं है, उन्होंने जो चेक करने वाले हो गए उनको जाके ख़रीद लेना है, ख़रीदे ना गए तो उनको ऐसे धमका देना है। रिकॉर्ड को सील किया जाए सारा, और फिर चेक करवाया जाए। देखिए ना, जैली डिग्रियाँ लॉ में क्या हुआ, इसमें डॉक्टरी के शोबे में क्या हुआ कि MBBS की जैली डिग्रियाँ बननी मुश्किल थी। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस अब खुल गए, 40-50 लाख रुपया दो, 4-5 साल लगाओ, जैसे मर्जी है। अब जो किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज का, लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज का, RMC का, PMC का, QMC का मुकाबला ये निजी कॉलेज कर सकते हैं? एक आदि होगा जो बेहतर होगा, बाकी वो क्या सहूलतें दे सकती हैं पेशेंट्स को, या टीचिंग हॉस्पिटल में, या अपने स्टूडेंट्स को? सिर्फ पैसे की दौड़ लगी हुई है। इसी तरह लायर्स कम्युनिटी में जो लोग निजी यूनिवर्सिटियों से अब LLB कर रहे हैं, निजी यूनिवर्सिटी से LLB करना, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पैसे दें, डिग्री लें,
انہوں نے پھر آگے BA بھی وہاں سے اب نجی یونیورسٹیوں سے ہو رہا ہے گریجویشن، انٹر کے بعد اب لاء شروع ہو گیا، تو انٹر کر لو جیسے مرضی، باقی پھر لاء آپ کا ہو جائے گا۔ نجی یونیورسٹیز ڈگری دے رہی ہیں اور ان کو پاکستان بار کونسل مانتی بھی ہے۔ تو اس حوالے سے میڈیا جن لوگوں کو پروجیکٹ کرتا ہے وہ بھی وہی لوگ ہیں جو فساد کی جڑ ہے اس پروفیشن میں، جن کی وجہ سے اس پروفیشن کو، باقی بڑے بڑے اچھے لیڈرز بھی ہیں اس دفعہ بھی پنجاب بار کونسل میں، بڑی اچھی فیملیز کے جن کا بیک گراؤنڈ لاء کا بیک گراؤنڈ ہے، شرافت جن کا وتیرہ ہے، وہ لوگ بھی پنجاب بار کونسل کے الیکشن میں ہیں، ہائی کورٹ بار کے، لاہور بار کے الیکشن میں بھی اچھی فیملیوں کے لوگ بھی ہیں، لیکن ان کی تعداد کم ہے۔ باقی پھر وہی ہیں، جب ان کا کچا چٹھا نکلتا ہے تو پتہ چلتا ہے یہ تو میٹرک بھی نہیں ہے، لاء کر کے لاء میں گھسا ہوا ہے۔ میں نے بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں یونیفارم پہن کے پھر رہے ہوتے ہیں، وہ وکیل ہیں ہی نہیں، لیکن وہ عوام پر اثر ڈالنے کے لیے ٹاؤٹ بن جاتے ہیں، لوگوں سے پیسے لے کے کسی وکیل سے کیس کروا دیا اور وہ کام اپنا پیسہ کمایا۔ تو یہ ٹاؤٹزم اور یہ جو ہمارے اس پروفیشن میں گندے انڈے گھسے ہوئے ہیں، ان کو نکالیں۔ اس کے لیے چیف جسٹس صاحب آپ اس کے حوالے سے سٹیپ اٹھائیں، اور سارے ججز کی، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، مجسٹریٹ، سول جج، سیشن جج، سب کی جب سے پاکستان بنا ان کی سب کی میٹرک، انٹر اور لاء کی ڈگریاں اور گریجویشن کی ڈگریاں چیک کروائیں۔ جب ایک بندہ انصاف کے لیے وکالت کر رہا ہے، جب ایک بندہ انصاف دینے کے لیے جج بنا بیٹھا ہے، وہ خود گلٹی ہے، 2 نمبر ہے، اس کی کوالیفیکیشن ہی نہیں ہے، تو اس نے انصاف کیا دینا ہے؟ ہمیں یہ سب کچھ موجودہ سسٹم، کیونکہ یہ سسٹم اب سسٹم نہیں ہے، اس کو تباہ و برباد ہے، یہ نیا سسٹم لانا ہوگا۔ اور ہم اپنے بچوں کے لیے، اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے کیا ٹرینڈ سیٹ کر رہے ہیں کہ یہ ججز ہیں، یہ وکلاء ہیں، یہ عدالتیں ہیں جہاں پہ 50 سال 40 سال کیس چلتے ہیں۔ تو اب چیف جسٹس صاحب لگے تو ہوئے ہیں جعلی ڈگری والوں کو کرنے کے لیے، لیکن یہ ہے کہ اب انہوں نے کہا جی 5 سال کا آرڈر کریں، 5 سال کا نہیں 70 سال کا آرڈر کروائیں چیف صاحب، تب یہ معاملات سب ٹھیک ہونے ہیں۔ دوستو، جس معاشرے میں راہبر راہزن کا روپ دھار لیں، جس معاشرے میں جو حکمران اشرافیہ جس نے باپ کا رول ادا کرنا ہوتا ہے وہی سانپ بن جائیں، تو اس معاشرے کی کیا حالت ہوگی؟ اللہ پاک ہمیں اس ظلم سے بچائے، اور اس پروفیشن کی ریوائیول کے لیے اللہ پاک کوئی ایسا بندہ بھیجے جو اس ملک سے، اس ملک کے بچوں سے، اس قوم سے، اس وطن پاکستان سے مخلص ہو، اور اس کے لیے قدم اٹھائے۔ آوازیں اب اٹھ رہی ہیں، جیسے اب میں جیسا بھی ہوں اپنی آواز اٹھا رہا ہوں، اور بھی لوگوں کی میں نے آوازیں اٹھی ہیں جو کہ اس سسٹم سے سخت پریشان ہیں، ہمارے وکلاء بھائی، لیکن ان کی وہ نکار خانے میں طوطی کی آواز، ان کی سننے والا کوئی نہیں ہے۔ ایک ایسی کرپشن، ایسی خوف کی فضا ایسی بنی ہوئی ہے کہ آپ اس میں، اس سسٹم کے اندر سے نکلنا، یہ ویشیس سرکل بن گیا ہوا ہے عدالتوں میں، وکلا پالیٹکس میں۔ ہم نے اپنے رب سے روزانہ یہ وعدہ کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے میرے رب ہم تمہاری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تمہیں سے مدد مانگتے ہیں۔ یا اللہ پاک اس پروفیشن کو واقعی اس طرح کا بنا دے کہ عوام الناس کی یہ خدمت کریں، انصاف لے کر دیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔